السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے کرونا کا، اور بہت سارے سوالات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ ڈیڈ لاک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موجود ہے کہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے سب چیزوں کو بند کر دیا جائے، یا پھر جو ہے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو۔ اور اس پر جو ہے سندھ حکومت نے کہا ہے کہ 3 دن ہے، سیٹرڈے، سنڈے اور پھر منڈے 23 مارچ کی چھٹی، تو تھوڑا گھر میں گزاریں یہ ٹائم۔ ہم مسلسل ہم بھی اپنے پروگرام میں ڈیلی آپ سے بیان فرما رہے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس میں جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ خاص طور پہ اس وقت اٹلی کی مثال جو ہے موجود ہے کہ جہاں پر یہ تعداد بہت کم تھی اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس وقت جو ہے وہ چائنا سے زیادہ متاثرین کی تعداد ہو گئی ہے کورونا سے۔ کیسے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے؟ اس کی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سوشل کانٹیکٹ کم سے کم ہو، ایک ڈسٹنٹ ہو آپ کے ساتھ کسی سے بھی۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جو فاصلہ رکھنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کب وائرس سے کون شکار ہو جائے۔ تو پھر جو ہے اگر یہ کسی کے اوپر بھی بریکنگ نیوز آئے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے اور چیزیں سامنے موجود ہیں کہ 1 ہفتے بعد 10 دن بعد آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں اور وہ پازیٹیو آ رہا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں 1 ہفتے میں آپ یہ آگے کتنا ٹرانسفر کر چکے ہوں گے۔ تو یہ بے دہانی میں سارے کام ہو رہے ہیں اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی دنیا میں بڑھی ہے۔ آج ہم فیضیاب ہوں گے، اور ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ممتاز عالم دین ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ آپ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ لائیو کالز بھی آج کے پروگرام میں ہم لے سکیں اور آپ کے سوالات بھی مولانا صاحب تک جو پہنچا سکیں۔ سر، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی جائیں گے، اور مقصد یہ سوچ جو یہاں تک نہیں تھی کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ سر، آپ یہ فرمائیں کہ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، جیسے ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ وجہ کیا ہے اس کی، مقصد کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دنیا میں بڑی نافرمانی بڑھ گئی تھی، کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے اللہ کا عذاب آیا ہے، کچھ لوگ ہم پہ کہا جا رہا ہے آزمائش آئی ہے، پاکستان میں تو کہا جا رہا ہے ذمہ دار حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ کی مقصد ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ہیں تسلیم کرنے والا۔ اگر کوئی ہم سے لغت میں پوچھے کہ لغت میں مسلمان کے معنی کیا ہے، جیسے عورت کے لغت میں معنی ہے چھپانے کی چیز، اگر آپ لغت کھولیں گے تو عورت کے معنی چھپانے کی چیز، مسلمان کے معنی کیا؟ تسلیم کرنے والا۔ تو اگر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ عقل تو ایک آلہ ہے، جیسے ایک آپ کا قلم ایک آلہ ہے نا، آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، ورنہ آلہ ہی ہے، بہت بڑی چیز ہے قلم، لیکن جب تک آپ اس کو چلائیں گے نہیں کسی کام کا نہیں ہے نا۔ تو عقل ہمارا آلہ ہے، لیکن ہم جب اللہ اس کے رسول کی بات کو جو پہلے رکھیں گے اور عقل کو بعد میں رکھیں گے نا، تو ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی، اور خدا نخواستہ اس آلے کو آگے رکھیں گے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو پیچھے رکھیں گے تو پھر ہم ساری بات چلی جائیں گے سائنس پر۔ دیکھیں ہم بدقسمت یہ ہمارے ساتھ یہ مسلط ہیں کہ ہم سائنس کو زیادہ مان رہے ہیں، اور کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یعنی ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں۔ تو یہ تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ مجھے میری امت سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یقین کے معاملے کمزور ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سائنس اور اس میں جو آف کورس تدبیر کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس میں وہ تو دوا تو لینی ہے، دعا لیکن اس سے پہلے ہے بالکل۔ تو اس میں جو ویکسین جو ہے، جیسے اب ایک ایسی بیماری سامنے آ گئی جس کی دوائی موجود نہیں ہے۔ آپ کا سوال جو ہے پورا نہیں، سوال جواب میں دینے آ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کو اور آج جو سوشل میڈیا پر لوگ بے تحاشا آ گئے نا، تو ان کا یہ کوئی کہتا ہے آزمائش ہے، کوئی کہتا ہے یہ عذاب ہے، کوئی کہتا ہے حکومت کا قصور ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم جس مصیبت میں پھنسے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کیا ہے،
یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کوئی ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتا نا. تو آپ اور میں اگر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے اور اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی تمہارے حالات کیا ہے، تو وہ کہہ یار بس میں تو خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے ہم سوال کریں کہ بھائی یہ بتاؤ ہماری نمازوں کیا حال ہے. ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے تم بے نمازی ہو، لیکن تو وہ کہتا ہے کہ یار نماز تو بھی نہیں پڑھتا. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مل رہا ہے کہ نوم الصبح یمن رزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو اگر اس کی بے روزگاری ہے تو پھر اس کے پیچھے فجر میں سوتے رہنا ہے. تو ہماری پریشانی جو ہے نا اس کے پیچھے ہم کو ماننا پڑے گا کہ کچھ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اپنے آپ کو دیکھنے کی، اپنے اندر جھانکنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. تو سر یہ جو دوا کی اور بات کر رہے ہیں آپ، تو اس پر جو ہے ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ ہم جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے، جلد سے لوگ ویکسینیشن بنا دیں. مقصد ہمیں یعنی یہ تو ہمیں اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم پیچھے رہ گئے. امت جو ہے وہ اس معاملے میں پیچھے رہ گئی، اور وہ ایجادات اور وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ سب کچھ جو بنیادی طور پہ ہمارے پہچان بھی تھی اور الحمدللہ اس میں ہم بہت آگے بھی تھے، اور جس کا آغاز بھی ہم نے دنیا کو کر کے دیا، ہم اس طرف نہیں بڑھ سکے. تو خیر، تو آپ یہ فرمائیں کہ اب یہ ایک تو سائنسی بات ہو گئی کہ اور اس میں طریقے بتائے جا رہے ہیں، اویئرنیس کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ جناب سوشل ڈسٹنس ہے، یہ ہے، ہاتھ کس طرح دھوئیں، کس طرح ایک دوسرے سے ملیں، کیا کیا چیز ہو. لیکن کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثلا کیا آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کورونا وائرس سے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت آپ کے اس روم میں جتنی چیزیں ہیں نا اس میں کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے. بآخر کیوں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تو ہمیں ترقی ملنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کہہ چکی ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کیا. اب وہ کرنے والا چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے دیریا ہو. تو ہم نے محنت نہیں کی تو ہمیں آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اچھا اب جہاں تک مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ جو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ حفاظتی تدابیر ہیں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا، بتا دیا کہ جس کے گھر کے باہر اگر کوئی نہر بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس پہ نہائے تو کیا اس پر میل باقی رہتا ہے. تو یقیناً مطلب یہ پیغام پیارے آقا کا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے جسم پہ جتنے بھی نقصان دہ اجزاء ہیں جراثیم کی صورت میں یا کسی بھی جرم کی صورت میں، وہ سب تمہاری نماز جو ہے تمہارے دھو دیتی ہے. تو اس اعتبار سے مطلب یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کر رہے ہوتے تو آج میں یہ صابن سے ہاتھ دھونے کی بات پڑتی. لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ کہ اس کا انکار نہیں، جو ہو رہا ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ کوئی کہنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن بات اگر صحیح کر رہا ہو نا تو قبول کر لی جائے. ٹھیک، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. اس میں نہیں دیکھا جائے کہ کہنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا یہ تو کافر ہے. پھر کافر بھی اگر صحیح بات کر رہا ہے تو کافر بھی تو مطلب کپڑے پہنتے ہیں، آپ کپڑے پہنے چھوڑ دیں گے کیا؟ کافر کھانا کھاتے تو آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے کیا؟ تو یہ نقل تو نہیں کہلاتی. سر جو لوگ اس کا مثلا اس سے جو بچنا چاہ رہے ہیں، جو پوری پاکستانی قوم امت مسلمہ ہے، اس کے لیے کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کلام ہے کہ جس کو آپ کہیں گے؟ ویسے بہت اچھا سوال کر دیا. یہ تو اور جو خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائے تو اور وہ مبتلا ہو جائے اس کرونا وائرس میں، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں اس میں تو بہت آسان سی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں جو زبان سے بولوں گا الفاظ تو وہ ہر ایک کو یاد تو نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس کے لیے انشاءاللہ میرا ادارہ سیلانی ویلفیئر جو ہے یہ اس کے مطلب یعنی کہ فیس بک پہ جا کر یہ دعا لی جا سکتی ہے. ویورز کو بتا دوں کہ میں اس طرف بھی آنا ہے کہ سیلانی جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس موقع پر حضرت نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں جو ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں یا جو بے روزگاری خطرہ ان کا موجود ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشکلات ہیں لوگوں کی، اس میں کیا کچھ فراہم کریں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا سا فرمائیے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تم کسی ایسے مریض کے پاس جاتے ہو کہ جو مہلک مرض کا شکار ہے، ویسے نزلہ زکام نہیں لیکن بڑے مرض ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ کینسر ہے، یہ تو کسی بڑے ایسے مریض جس جان لیوا مرض کے مریض کے پاس جاتے ہو تو جہاں اس کی عیادت کرتے ہو تو عیادت کرنے والے کو جو صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں کس نے عیادت دی. اچھا اگر وہاں تم دعا پڑھ لیتے ہو، یہ والی کون سی دعا پڑھ لیتے ہو؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے ترجمہ کہ اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے جس میں میرا بھائی مبتلا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی کسی مریض کے ساتھ، اب موت
کے وقت تک، یعنی جس کو اگر 50 سال جیے گا یہ مرض اس کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا زندہ جاوید ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے زمانے میں 125 سال پہلے بھارت کے شہر بریلی میں وہ آ گیا تھا تعاون. تو آپ کے جسم پر بھی وہ ساری علاماتیں موجود تھیں جو تعاون کے مریضوں پہ ہوتی ہیں. تو لیکن آپ کی زبان اس وقت بالکل بند ہو چکی تھی, بات نہیں کر سک رہے تھے. تو جو طبیب آئے نا ان کو دیکھنے کے لیے, طبیبوں نے کہا, بھائیوں کو کہا کہ یہ وہی مرض ہے جس میں آج لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. تو آپ نے اشارے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ زبان چل نہیں رہی تھی. پھر جب آپ ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے نا تو آپ سے مطلب یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا جبکہ آپ کے ساتھ ساری علامتیں ہوئی تھیں. تو آپ نے فرمایا زمین آسمان گویا ایک ہو جائے, میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں نے ایک تعاون کے مریض کے سامنے یہ دعا پڑھ لی تھی, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو مجھے یقین تھا دنیا میں کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا. تو آج بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو یہ مرض ہو گیا ہے تو اس کے گھر والے ہی دعا پڑھ لیں تاکہ گھر والے بھی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, جو بقیہ آپ حفاظت تدبیر جو کرنا چاہیں اس کا ہم سے نہیں, اس کے علاوہ جو کوئی مریض تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر وہ کیا اس کے لیے دعا یہ ہے, اللہم آفانی فی بدنی, اللہم آفانی فی سمعی, اللہم آفانی فی بصری, لا الہ الا انت. یہ بڑی آسان دعا ہے. اے اللہ مجھے میرے بدن کو عافیت دے, میری آنکھوں کو عافیت دے, اور میرے کانوں کو عافیت دے, میری آنکھوں کو عافیت دے, تو ہی جو ہے ہمارا پروردگار ہے. تو یہ دعا بڑی آسان ہے, اللہم آفانی فی بدنی, اللہم آفانی فی سمعی, اللہم آفانی فی بصری, لا الہ الا انت. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لے, اللہ سے دعا کر لے, کیونکہ حدیث پاک میں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے فرض کے بعد, تو پڑھ لے تو اس کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اور یہ بتانا چاہوں گا کل مبارک رات ہے شب معراج کی, تو اس میں بھی ہم حضرت سے جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اس رات سے زیادہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلانی جو کچھ کام کر رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی. بریک کے بعد سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال پاکستان کا. ناظرین, روزانہ رات 11 بجے آپ کے سامنے کرونا وائرس سے متعلق مختلف ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں. آج حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب, ابھی آپ نے لاسٹ سیشن میں بات کی کہ جو مریض ہے اس کی عیادت پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیسے اس سے ان کو بچ سکتے ہیں اس وائرس سے, اور اسی طرح سے جو لوگ کہیں بھی کسی جگہ پہ موجود ہیں انہیں کیا پڑھنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان میں اس وقت 500 لوگ, یہ ابھی یہ فگر آیا ہے 498 تھے جب ہم یہ پروگرام شروع کر رہے تھے, اس کے درمیان میں تعداد 500 لوگوں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن تک حکومت پہنچ گئی ہے بیسیکلی, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں ابھی نہیں معلوم ہے. تو وہ یہ 500 لوگ یا جن کو دنیا بھر میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے جو اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں, کہیں آئسولیشن کے اندر ہیں, کہیں زیر علاج ہیں, وہ اس وقت کیا پڑھیں اور کیا تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں, ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے نا بڑے اس سسٹم میں مددگار ہیں, ہر چیز میں مددگار ہیں. اور سب سے آسان بات آقا کی یہ کہ فاتحۃ الکتاب شفا من کل دائن, سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا, 1-2 نہیں, پیدائش سے لے کر موت تک ہر بیماری کی شفا سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح زمزم کا پانی یعنی آب زمزم. تو اگر کوئی شخص کسی مریض کو 7 مرتبہ اس طرح کے مرض کو بھی, ہر مریض کو بھی 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلائے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ بڑا نازک ہے تو پھر وہ کنز الایمان شریف میں صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ پھر 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پوری پڑھے, اور 3 کام کرے. ایک کام کرے کہ مریض کو براہ راست دم کرے, دوسرا دم کیا پانی اس کو پلائے, اور تیسرا ہے کہ اللہ کی بات ہاتھ اٹھائے. 3 کام کرے. یہ واقعہ دارامہ کی روایت ہے, دارمی کی. تو برحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں, سورہ فاتحہ وہ سورت جو ہر ایک کو یاد بھی ہوتی ہے. ہم آپ کو وہ سورت پڑھ لے وہ سورت پڑھ لے, تو صورت تو بہت ہیں اس کی فضل, لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 مرتبہ ایسے مریضوں کو دم کیا جائے, انشاءاللہ وہ کھڑے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف فرمائیں کہ جیسے میں آج ایک حدیث بھی پڑھ رہا تھا کہ تعاون یا مضر مرض جو ہے وہ جس علاقے میں ہوں اس ایریا کو چھوڑیں مت, اور جہاں وہ یہ مرض ہو وہاں جائیں مت. تو کیا ہم تعاون اور کرونا وائرس یہ بات ادھر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کیا بیماری لگتی ہے کسی کی، یہ کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ لگتی ہے، لیکن ہم پیارے آقا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی دلیل ہے، اس میں واضح پیارے آقا کا ارشاد ہے کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ حضور کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، اور یہ مستند ترین حدیث ہے، اس کو کوئی ضعیف کوئی موضوع نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اب اس حدیث پاک کی روح سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے؟ تو بیماری تو کسی کو لگتی نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے طے ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو لوگ تو وہی تھے نا پرانے تھے، سب صحابہ بنتے آئے، تو ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا، اگر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ جو ہے میں نے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیا تھا، وہ تھے اس میں کچھ خارشی اونٹ تھے، تو میرا اونٹ بھی خارشی ہو گیا۔ اچھا، دور جہالت کا عقیدہ یہی تھا کہ کسی بیماری کسی کو لگتی ہے، یعنی بیماری متعدی ہوتی ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ بیماری کسی کو نہیں لگتی، یعنی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، تو آقا نے پھر اس بات پر جو انہوں نے کہا نا کہ میرے اونٹ کو خارش ہو گئی، سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کو خارش کس نے دی؟ کہا اللہ نے دی، تو تمہارے اونٹ کو بھی خارش اللہ نے دی، اس کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کے ریوڑ میں خارشی اونٹ ہو تو تم اپنے اونٹ کو وہاں نہ بھیجو، یہ حفاظتی تدبیر بھی بتا دی، لیکن کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ تو سرکار نے ثابت کر دیا جیسا ہے۔ اچھا، آپ تعاون کی بات کریں، اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تعاون ہو، اللہ نہ کرے تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، ٹھیک، وہاں رہو گے تو شہادت کا رتبہ مل جائے گا، لیکن جہاں تعاون ہے وہاں تم جاؤ گے نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری لگتی نہیں ہے، پھر کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو کہا جواب یہ ہے، اس کا حدیث کی شرح کی گئی کہ وجہ یہ ہے کہ تعاون والے علاقے میں جانے سے تعاون لگے گا نہیں، لیکن تمہارا ایمان کمزور ہے، اگر تمہارے مقدر تعاون ہوگا نا اور تمہیں وہاں تعاون ہوگا تو تم کہو گے میرے جانے سے ہوا، یعنی یہ بات طے شدہ بات ہے کہ سرکار کے ارشادات نے بتا دیا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، بالکل یہ طے ہے۔ تو اس میں ہم جو خوف ہے وہ ہم نکال دیں، ہاں حفاظتی تدبیر اپنی جگہ کریں، اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعا جو بتائی وہ پڑھیں، لیکن یہ بالکل صاف ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اس کو مان لیں بس۔ ٹھیک ہے عبداللہ سر، یہ فرمائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے پوری دنیا کے سامنے اس طرح کا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی، ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سر، ایک خوف میں مبتلا ہیں، خوف اس بیماری کا بھی ہے کہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں، اور جہاں انسان کو اپنا ایک ڈر و خوف ہوتا ہے وہاں اپنے پیاروں کا زیادہ ہوتا ہے کہ میرے سے جڑے میرے بچے، میرے جو گھر والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی سامنے موجود ہے کہ روزگار نہ ختم ہو جائے، مثلا ایک پاکستان میں غربت اور بھوک وہ بھی سامنے موجود ہے، اور ڈیلی ویجز کے لوگ جو ہیں یا چھوٹے کاروبار سے وابستہ لوگ جو ہیں، تو کیا انہیں کہنا چاہیں گے، کیسے وہ اپنے اندر ایک یقین لے کر آئیں، کہ امید لے کر آئیں اور اس ایمرجنسی کا، اس بیماری کا مقابلہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے 12 پارے کا آغاز اسی آیت سے ہو رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق میں نے اپنے اوپر نہ لیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے رزق تو لیا ہے مگر رزق کے اور تمہارے درمیان تمہارے گناہ آڑے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اچھا، لعنت کے معنی کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب جو دور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ صرف زحمت رہ جائے گی، محنت ختم ہو جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رزق کا جو خوف ہے لوگوں کو، ہم سب کو خوف ہے، تو ہم سب کو یہ اللہ نے پیغام دے دیا کہ میرا شعبہ ہے مگر میرے بندو میرے بن کے رہو، میرے بن کے رہو، جب میں تمہیں دے رہا ہوں تم میرے بن کے رہو نا، اب کھاؤ میرا اور بات مانو میرے دشمن شیطان کی، تو کیسے؟ اور جو خوف اس بیماری سے جو خوف ہے، کرونا وائرس سے لوگوں کے اندر خوف موجود ہے، ایک ڈر جو ہے اس وقت کافی لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آ گیا ہے، ان کو کیسے آپ؟ آسان سا نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل جو ہے نا بے چین، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بتا دیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی آپ ادویات لے لیں، آپ کے دل معاذ اللہ، لوگ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط راستوں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا دل سکون ہو، خوشی ہو، نہیں، بیکار کی بات ہے۔ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی زہر ہے، غذا تو نہیں ہے۔ اچھا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے دل کو سکون دے دوں گا. تو بس اپنی زبان پر 24 گھنٹے جب بھی آپ فارغ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ اتنا عظیم اسم اعظم ہے کہ اللہ کا آپ پر اتنا رحم اور مہربانی ہوگی کہ آپ ہمیشہ عظیم میں رہو گے. سر یہ فرمائیں کہ کل مبارک رات ہے، شب معراج کی رات ہے، تو آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور یہ شاید پہلی بار ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ جمعے کی نمازیں بھی جو ہیں بہت سی مساجد میں نہیں پڑھی گئی ہیں. سعودی عرب کی ہم بات کرتے ہیں یا پورے مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ محدود اجتماع رہے ہیں. اب شب معراج میں بھی جو اجتماعات ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں جو ہر سال ہوتے تھے، اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. تو اب تو یہ 1 to 1 کانٹیکٹ ہے، اور ویسے نفلی عبادت کا بنیادی جو جسے کہنا چاہیے یہ حکم یا جو بنیادی تعلق ہے وہ بھی بنیادی طور پر 1 to 1 ہونا چاہیے. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر کل کی رات کو؟ کل کی رات کے بارے میں کل جنہیں ہمارے تو پرسوں ہے، کل تو وہاں سعودی عرب وغیرہ میں. دیکھیں اس کا ایک قرآن سے جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہم نے ان مقدس ترین نعمتوں کی قدر اتنی نہیں کی، نتیجتاً آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے کاموں میں لگے رہے ہوتے ہیں بازار حالانکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ نماز کے لیے آرڈر ہوتا ہے. دنیا ہم سب لگے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، تو ہم نے جمعے کی قدر نہیں کی، جمعہ ہم سے جو ہے نا متاثر ہونے لگا. اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان بڑی قدر والی راتوں کی قدر نہیں کی، نتیجتاً ہمارے سامنے کہ ہمیں تو کل پرسوں جو رات ہوگی کوئی اجتماع کراچی میں نہیں ہو سکے گا. جی تو اس میں یہی ہے کہ آپ نفلی عبادات گھر میں رہ کر کریں. اور دوسرا سر مساجد کے حوالے سے بھی واضح طور پہ کہا گیا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ مختصر جو ہے وہ خطبہ ہو اور آپ وضو گھر سے کر کے جائیں، اپنے ساتھ جانماز لے کے جائیں اور اسی پہ آپ نماز پڑھیں اور پھر باقی سنت نفل جو ہے وہ گھر پہ آ کے پڑھیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے ساتھ جائے نماز اگر مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تو بندہ زمین پر نماز پڑھے یہ زیادہ ثواب ہوتا ہے. زمین پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. تو آج کل تو گرمی آ گئی تو لوگ جیسے ہماری مسجد میں سب ہٹ گئے تو پھر جائے وضو کر کے گھر سے جانا یہ تو میرے آقا کی خود تعلیم ہے، اور سنت گھر پڑھنا یہ بھی تعلیم رسول ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم مسجد میں فرض ادا کریں، بقیہ نفل اور سنت گھر ادا کریں اور گھر میں ادا کریں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم گھر میں ادا کریں گے تو ہماری بیوی بچے بھی دیکھیں گے، ان کو رغبت پیدا ہو جائے گی. اور ہم پر فرض بھی تو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اگر ہم مطلب یہ نہیں کہ ان کو نماز کا نہیں کہیں گے تو گویا ہم ان کو جہنم میں دھکیں. کیا ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں؟ جیسے سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ آج تو مسجد الحرام کے اندر بھی جو ہے دروازے بند کر دیے گئے اور وہاں پر بھی صرف جو عملے کے لوگ تھے اور امام صاحب تھے انہوں نے ہی وہی نماز پڑھی. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو، لیکن ہمیں جو ہے وہ مسجدیں بھی بند کرنی پڑ جائیں گی کہ آپ فرض نماز بھی نہ پڑھیں بلکہ گھر میں ہی. اللہ نہ کرے ایسی بات نہیں کریں. سر میں مجھے آپ یقین جانے میں کس طرح بول رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن اس وقت ہوا ہے پوری دنیا میں جو وہاں پہ بہت سے اسلامی ممالک اس طرح سے ہوا ہے، یعنی جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے. مفتی اعظم پاکستان کے سب سے بڑے قاضی جو ہیں وہ ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب. جی آج کل قاضی تو نہیں ہوتے، آج مفتی کہلاتے ہیں، لیکن ہے تو وہ قاضی. انہوں نے بڑی مطلب قرآن کی آیتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ واضح کر دیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی جمعے کی نماز سے روک سکے، کیونکہ ریاست کی بات ماننا اسلام میں لازمی ہے. جیسے ریاست کہتی ہے بغیر لائسنس کے تم گاڑی چلاؤ گے تو ناجائز ہوگا، تو نہ صرف ناجائز ہوگا بلکہ گناہ ہوگا. اگر یہ ریاست کا قانون ہے نا تو میں اگر بغیر لائسنس کے گاڑی چلاؤں گا تو گناہ گار کہلاؤں گا. خالی ریاست کا مجرم نہیں، اللہ کا مجرم کہلاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ نماز ہے نا اس میں ریاست ہے نا اس کی حیثیت چھوٹی ہے. اس لیے اب خطرات اور واقعات اپنی جگہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک قاضی شرع نے یہ حکم دیا کہ نہیں، جمعے کی نماز جنہوں نے بند کر دی نا یہ ان کا اپنا فعل ہے. پاکستان میں قاضی شرع آپ کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ خیر کرے بس. ٹھیک ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے اس موقع پر
اور کیا اعلانات ہیں حضرت کی جانب سے. بریک کے بعد ہم ان سے پوچھتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. مولانا بشیر احمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعا کی بھی درخواست ہوگی سر آپ سے, اور آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ کے ذریعے ہمارے ویورز تک جو ہیں وہ دعائیں, وہ سکون قلب انہیں ملا ہوگا کہ جو خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ تشویش کے اندر ہیں, اور وہ ان کے بہت سارے سوالات تھے جو ہم نے آپ تک پہنچائے. سر اب فرمائیے, اس موقع پر سیلانی کا الحمدللہ بہت کام ہے ماشاءاللہ سے, اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. ایک بہت بڑا رول جو کہ بنیادی طور پر ریاست کا رول ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں. اب اس موقع پر آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, اور ایک تشویش جو پائی جاتی ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں ان کے روزگار کے چھن جانے کی, تو راشن کھانا اب کس سطح پہ آپ اعلان کر رہے ہیں, اب کیا کچھ دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک عربی کا مقولہ ہے کہ لکل فن رجال, ہر فن کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں. جی, کلی فن رجال, تو اللہ نے ہمیں اس فن کا آدمی بنا دیا ہے, اس شعبے کا آدمی بنا دیا ہے. تو جو غربت کے اور مصیبت زدہ لوگوں کے حالات کی آگاہی ہمیں ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دے دی ہے, تو ہم اس کا بڑا احساس اپنے دل میں رکھیں. اب ایک بناوٹی زندگی تو ہے نا, وہ تو چند دن چلے گی, پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ذہن دے دیا ہے. اس کا فضل ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے سے چلے تھے, لیکن ہماری زبان پر اللہ نے ایک جملہ جاری کروا دیا کہ ہم امت کی ہر شعبے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اب جب اس سلسلے میں نکلے تو پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی رحمت سے ہر شعبہ ہمارا پاس آ چکا ہے. آج تقریباً کم و بیش 2.25 لاکھ آدمی 365 دن سیلانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر روز, ماشاءاللہ اللہ کی رحمت. اب جب یہ واقعہ, یہ معاملہ, تو ہمیں پتا تھا کہ لوگ ویسے ہی بے روزگار, اور ویسے ہی لوگوں کی مطلب یہ نہیں کہ جو کرنسی کا اتنا برا حال کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی, تو زندگی کیسے گزاری. وہ اس وقت جب کچھ کورونا کا نام و نشان نہیں تھا, اس وقت زندگی بہت تکلیف دہ تھی, اور اب تو قیامت ہے سمجھ لو. جی, تو بس ہم نے پھر کہا کہ ہم نے بورڈ میں بیٹھ کر, افضل بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بورڈ میں سب کو بیٹھے کہا کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی بچے گا نا, 1 روپیہ بھی, تو وہ بھی ہم خرچ کر دیں گے. آج ہمارے ملک پر, امت پر پریشانی آئی ہے, تو ایک جذبہ ہے کہ نہیں یار, یہ پیسے جو اگر ہمارے پاس لوگوں کے ہیں, یہ ہمارے والد صاحب کے نہیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. تو بس ہم نے پھر اس پر جو نا, ہمارے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا آپ اعلان کر دیں کہ 12 لاکھ خاندان کو راشن دیں گے. تو بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ اعلان تو کر دیا. اب یہ معاملہ ہے اربوں روپے کا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے بڑی مدد کی ہے. لوگ جو ہے نا مدد کر رہے ہیں, اور مزید بھی مدد ہوتی رہے گی. ہم نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ رمضان تک ہم اللہ چاہے گا تو ہم 20 لاکھ خاندان تک پہنچ جائیں گے 2-2.5 مہینے میں. 20 لاکھ. طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نا شعبے کے لوگ ہیں, تو ہمارے پورے پاکستان میں سیٹ اپ ہے, کراچی سے لے کر جو ہے نا خیبر تک نا. ہمارا ایک انکوائری سسٹم ہے, اسکوٹی سسٹم ہے, فارم سسٹم ہے, لیکن وہ ہوتا ہے ایک بڑے کام کے لیے. اب ہمارا راشن اس وقت بن رہا ہے صرف 1000 روپے کا کم و بیش. ہم بنا رہے ہیں چھوٹا راشن کہ 7-8 دن بندہ گزار لے. تو 1000 روپے کا راشن بھی اگر ہے تو وہ بنتا ہے اربوں میں کہانی پہنچ جاتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا مطلب یعنی, ایک تو ہمارے پاس کراچی میں 52% آبادی کچی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں ایسی آبادی بھی ہے جہاں الیکٹرک بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں, سیوریج بھی نہیں ہے. وہاں کون رہے گا؟ تو یہ ہمارے پاس ویسے ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, پورا سال ہم کر رہے ہوتے ہیں ان پہ. ایک تو سائل ہمارے پہ آ رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ پورا سال ہم لوگوں کے گھر پہ جا کے دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم ان میں ہر جگہ پہنچیں گے, اور اللہ کی رحمت سے اب دن رات اس پر ہم لگ گئے. اللہ کے ساتھ ساتھ کھانا جو کھلانے کا ہے نا, وہ ہم نے پڑھا دیا. ہم نے کہا کہ ابھی سی ایم صاحب سے میری ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد مطلب یعنی کہ گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی, صدر پاکستان نے آج مجھے فون کیا تھا, سمجھے, اور فوج کی پاک فوج سے بھی ہمارا مطلب رابطہ ہوا. تو سب لوگوں کی مطلب یعنی کہ ہماری طرف سے حوصلہ افزائی, ہمیں حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ, ہم نے 1 لاکھ سی ایم صاحب کو کہا, 1 لاکھ افراد کھانا کراچی میں خالی ہم جو ہے نا الحمدللہ اس کا شروع کرتے ہیں, تاکہ مطلب یعنی کہ جو لوگ کھانا چاہے کھا لیں اور ورنہ گھر لے جائیں. تو یہ ہم نے مطلب دیکھیں, ایک سوچ ہے میری, کوئی اس کو ریاکاری کہے, کوئی اس کو خود پسندی کہے, کچھ بھی کہے, لیکن میری سوچ ہے کہ ایک شخص بھی بھوکا نہ رہ جائے.
तो इस पर बहुत तनकीद होती थी, हमने आपके साथ प्रोग्राम जब अभी किया उस पर वो सारे सवाल मैंने आपसे किए थे, हमारे पास आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उस पर तफसीली हम इस मौजूद पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि अल्लाह ताला इनसे ये काम ले रहा है, कोई और आए वो कोई दूसरा काम करे, कोई आए तीसरा काम करे, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। एक वक्त का खाना किसी को मिल जाएगा तो वो पैसे बचा के लोग वो अपने घर में कोई दूध ले जाएगा, कुछ और चीज़ ले जाएगा, उसकी कुछ भला हो जाएगा। देखिए ना, कुरान पाक के में वाज़ेह है कि अगर तुमसे किसी एक इंसान की जान बच गई ना, तुमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और अगर तुम्हारे हाथ से एक जान चली गई ना तो पूरी इंसानियत की तुमने जान ले ली। तो हमें डर रहता है कि हमारे पास पैसे हों और कोई भूखा मर जाए तो क्या। ठीक है हज़रत, हम यही अपील करेंगे कि लोग भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें सैलानी इदारे की, और ये आप एक बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। सर वक्त हमारा बिल्कुल एंड की जानिब है, लेकिन हम दुआ की जानिब बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, तुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, तमाम अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन का सदका इलाहुल आलमीन, हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है अपनी रहमत से इसको दूर फरमा दे, अपने करम से दूर फरमा दे, अपनी अता से दूर फरमा दे, अपने फजल दूर फरमा दे। जितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं इनकी इस मुसीबत से जान छुड़ा दे, और जितने परवरदिगार आलम हम लोग बचे हुए हैं हम सबको मरते दम तक इससे महफूज फरमा, और इसी बीमारी से नहीं बल्कि हर बीमारी से हर आका की पूरी उम्मत को महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इस वक्त जो बेरोज़गारी की वजह से जिनके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा नहीं है, गैब से परवरदिगार उनके लिए रिज़्क़ का एहतमाम फरमा। तू रज़ाक़ है ए परवरदिगार, तूने हमें मौका दिया है खिदमत करने का, तो हमें पूरा मौका अता फरमा, और गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों, लाचारों और बेवा तक पहुँचने के लिए हमारे लिए गैब से असबाब अता फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। मौलाना बशीर अहमद फ़ारूक कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आपकी पूरी टीम को और हुकूमत को भी, आपको और आपके इदारे की, और इस तरह के जो इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी ज़रूरत है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।